ضلع مومند کی تحصیل انبار میں دنیا کا خوبصورت ترین ماربل پایا جاتا ہے، جس کے سبب یہاں ماربل انڈسٹری اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ یہاں دریافت ہونے والا ماربل اٹلی کے بعد دنیا کا دوسرے نمبر پر خوبصورت ترین ماربل تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں ماربل کی کٹائی کے لیے جدید ترین مشینری نصب کی گئی ہے، جس پر اعلیٰ معیار کا ماربل تیار کیا جاتا ہے، جو نہ صرف پاکستان کی تعمیراتی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ اسے ایکسپورٹ کر کے کثیر زر مبادلہ بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ تو جی اس وقت ہم ہیں ڈسٹرکٹ مومند میں، تحصیل انبار ہے، گاؤں گومتے ہے، اور پہلے بھی ہم یہاں پر ایک پروگرام کر چکے ہیں، لیکن آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر لیٹسٹ جو مشینری ہے سنگ مرمر کی وہ آ چکی ہے، اور پورے خیبر پختونخوا میں یہ واحد مشینری ہے جس کو ایکسپورٹ کیا گیا، یہاں پر لایا گیا ہے تاکہ یہاں اس مشینری سے اچھی قسم کی کٹنگ کی جائے، فنش گڈ تیار ہو سنگ مرمر کی، اور وہ نہ صرف ایکسپورٹ کی جائے بلکہ پاکستان کی مارکیٹوں میں جو ڈیمانڈ ہے اس کو بھی پوری کی جائے۔ تو اویئرنیس کے لیے بھی ہے، اور خاص کر کے جو اس انڈسٹری سے لوگ وابستہ ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ اویئرنیس ہوگی کہ یہ مشینری یہاں پر موجود ہے اور وہ بھی باہر سے لا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں رحیم شاہ صاحب، جو اس سپر وائٹ ماربل مائن کے اونر ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ اچھا بتائیے گا کہ یہ جو جدید مشینری آپ نے ایکسپورٹ کی ہے، اس کا نام کیا ہے اور کہاں سے ایکسپورٹ کی ہے، اور یہاں پاکستان لانے میں کتنے میں یہ پڑی ہے آپ کو؟ اچھا اس کو ڈسک کٹر کہتے ہیں، اور یہ ہم نے چائنا سے امپورٹ کی ہوئی ہے۔ اچھا، اور یہ تقریباً ہمیں ادھر پہنچ پڑی ہے 1.5 کروڑ روپے میں۔ 1.5 کروڑ روپے میں یہ مشین واحد آپ؟ جی اس سے پہلے ہم ویفسا سے کام کرتے تھے، تو ہماری پروڈکشن تھی مہینے کے 500-600 ٹن۔ ابھی انشاءاللہ اس سے ہمیں امید ہے کہ 2,000-2,500 ٹن تک ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں، پروڈکشن کو، مطلب 2-3 گنا اس کو بڑھا سکتے ہیں مہینے کی۔ اچھا، تو اسے جو کٹنگ ہو کے جو تیار ہوتا ہے سنگ مرمر، وہ کس کوالٹی کا ہوتا ہے؟ کوالٹی تو اچھی ہوتی ہے، اسکوائر بلاک ہوتا ہے، ایکسپورٹ کوالٹی کا مٹیریل نکلتا ہے، یہاں سے پھر ہم لوکل مارکیٹ میں بھی دیتے ہیں، کراچی، لاہور، اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر چائنا ہی جاتا ہے، باقی ملکوں کو بھی جاتے ہیں، پر زیادہ تر یہ مٹیریل چائنا ہی جاتا ہے۔ اچھا آپ بتائیے گا جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بھی اسی کاروبار سے وابستہ ہیں، نام بتائیے گا اپنا۔ جی میرا نام وقار ہے، اور لوکل مائننگ یہاں پہ کرتے ہیں۔ جی تو آپ بتائیے گا کہ مائننگ کی صنعت، یہ صنعت کا درجہ یہ کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ آپ کو کس طریقے سے سپورٹ کرے تاکہ یہ جو سیکٹر ہے یہ جدید استوار کے اوپر جو ہے آگے ترقی کر سکے؟ اچھا، اس میں جیسے رحیم شاہ صاحب نے بتایا کہ مشینری کے حوالے سے کہ مشینری یہاں پہ مطلب آسان ایک ساتھ پہ دے دے کنٹریکٹرز کو، پھر اس پہ ڈیوٹی وغیرہ ہے تو کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اسے، کچھ نہیں کر سکتے، تو اگر وہ ایزی انسٹالمنٹس کے تھرو ان کو دے دے تو یہ بلاسٹنگ کے ذریعے جو ٹریڈیشنل ٹیکنیکس ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ مائننگ کر سکیں گے۔ پھر اس کو جو ہے آسانی سے فنشنگ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ان ماربل کو۔ اچھا، اس کے علاوہ اور آپ کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ اور آپ کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے؟ جیسے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ابھی خیبر بینک کے ساتھ ایک MOU سائن ہوا ہے تاکہ جتنے بھی مائننگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کاروبار کر رہے ہیں KP میں لوگ، وہاں ان کو نرم شرائط کے اوپر وہاں قرضے بھی دیے جائیں گے۔ جی، تو ان کا ایک پروسیس سے ان کو گزرنا ہوتا ہے، اگر ان پروسیس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن وہ لے آئیں، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے مطلب ان ایجوکیٹڈ ہے، زیادہ ان کو پتہ نہیں ہوتا پروسیسز کا، تو اگر ان کے لیے وہ آسانی پیدا کر دے پروسیسز میں اور ان کو تھوڑی بہتر شرائط میں وہ قرضے فراہم کرے، تو پوٹینشیل ہے بہت زیادہ۔ یہاں پہ لوگ کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جو لوکل مسائل ہوتے ہیں کبھی کبھار، اور مشینری کی امپورٹ ہوتی ہے وہ کافی مہنگی ان کو پڑتی ہے، تو اگر وہ خیبر بینک ہو گئے یا باقی بینک ہو گئے وہ ان کو آسان ساتھ فراہم کرے تو فیسیلیٹی بن جائے گی لوگ۔ اس وقت یہاں پر ہم موجود ہیں پرامن علاقہ ہے، تھرو آؤٹ تقریباً 2.5 گھنٹے کا وزٹ کر کے
پشاور سے یہاں تک پہنچے ہیں وداؤٹ سیکورٹیز. اور جیسے سوشل میڈیا پر اس وقت ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے کہ کچھ جو ملیٹنٹ ہیں ملاکنڈ ڈویژن میں اور فاٹا کے مختلف ڈسٹرکٹ میں داخل ہو چکے اور امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو خراب کرنے کا وہ باعث ثابت ہو رہی ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ پرانی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں, حالات کنٹرول میں ہیں. اگر ڈسٹرکٹ مومنٹ کے اس پوائنٹ پر میں سفر کر کے اسلام آباد سے آ سکتا ہوں وداؤٹ سیکورٹی, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہمارے ملاکنڈ ڈویژن ہے وہ بھی سیف ہوگا. اور اس کی واضح ثبوت بھی یہ ہے کہ وہاں پر بھی ٹورسٹ جا سکتے ہیں. بزنس جب ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو وہ جو مومنٹ ہے یہ ہب ہے, کیونکہ افغانستان کی طرف سے بھی کچھ ٹریڈ یہاں پر ہو رہی ہے. اور خاص کر کے جب ہم بات کرتے ہیں ماربل انڈسٹریز کی, تو ماربل انڈسٹری کا مین ہب جو ہے وہ مومند ہی ہے. ایز اے مومنٹ ایجنسی آ کے جب ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں یا بزنس ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو ڈسٹرکٹ موومنٹ سے کون کون سے راستے ہیں جو مثلا ماربل انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں ان کو کیا میسج دیں گے, ٹورسٹ کو کیا دیں گے کہ آپ مومنٹ میں آ کے کن کن علاقوں اور میں بھی ڈسٹرکٹ میں داخل ہو سکتے ہیں آپ؟ سر یہاں پہ تو باجوڑ سے بھی آ سکتے ہیں, قریب ہی پڑتے ہیں, اور ڈسٹرکٹ چارسدہ بھی تو بالکل ایڈجیسنٹ ہی ہے ڈسٹرکٹ مومن کے ساتھ. ٹورزم کے لیے بھی بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ جگہ ہے. یہاں پہ بہت سے اسپاٹس ہیں جہاں پہ وہ وزٹ کر سکتے ہیں. مومن میں تحصیل پڑانگار جا سکتے ہیں, وہاں پہ گرینری بھی بہت ہے. اس سائڈ پہ اگر آئیں تو یہاں پہ ماربل کا کام بہت زیادہ ہے, تو یہاں پہ انویسٹمنٹس کے لیے بھی اپورچونیٹیز ہے اور ٹورزم کے لیے بھی کافی زیادہ اپورچونیٹیز ہے جی یہاں پہ. اس کہاوت کے بارے میں بتائیے. جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں شہروں سے تو ختم ہوتی جا رہی ہیں, صرف ہم دیکھ رہے ہیں یا زارا ڈویژن کے دیہاتوں میں, لیکن آپ کے جو مرج ڈسٹرکٹ ہیں ایکس فاٹا کے ان میں صرف ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے اکٹھے ہی کھانا کھانا ہے. اگر مثلا یہ شوربے کے ساتھ کھا رہے ہیں چکن کے ساتھ, تو ایک ہی پیالے میں سے آپ نے برقع اٹھانا ہے اور کھانا ہے, اور چاول بھی اکٹھے کھانے. اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ تو جی روایات ہے جی ہمارے مشرانوں کی, ایلڈرز کی, تو وہی کنٹینیو کر رہے, اور ہمیں بھی یہ ہدایات دی گئی ہے ان کی طرف سے کہ یہی روایات آپ نے برقرار رکھتی ہے. جب تک ہو سکے ہم اس کو برقرار رکھیں گے, اور آگے بھی اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے بھی یہی میسج دیں گے کہ یہی روایات, یہی حجرے سسٹم ان کو برقرار رکھیں. تو سویلائزیشن کی جو مضبوطی ہے وہ انہی ٹریڈیشنز کو بحال رکھنے پر ہی منحصر ہے جی. جی جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے, بس یہ ایک بہت پیاری روایات ہے. یہاں پر قبائل سسٹم کا جو حجرہ ہے اور مل کر بیٹھ کے کھانا کھانا اور آپس میں, اور جب مہمان آئے تو اس کو ایک سائڈ پر بٹھانا اور اسی سے کھانا شروع کرنا اور اسی کے ساتھ ہی کھانا, اسی کے پلیٹ میں ہی کھانا. خیبر پختونخوا کا مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ صوبے بھر کے ضم شدہ اضلاع میں صنعتی اصلاحات لانے کے لیے کوشاں ہے, جس کے لیے یہاں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے تاکہ ضم شدہ اضلاع کے قیمتی خزانوں کی ترسیل میں آسانی پیدا کی جا سکے. خیبر پختونخوا حکومت کے شعبہ کان کنی نے یہاں کام کرنے والے مزدوروں کی بچوں کی تعلیم کے لیے اسکالرشپس جاری کی ہیں. مزدوروں کی فیملیز کے لیے فری میڈیکل کی سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے.